نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بیار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا، اور جو مسلمان کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اس کی اللہ پردہ پوشی کرے گا۔ اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، ہر شخص کے اپنے بیوی بچوں کے حقوق ہیں۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری بیوی بچوں کا تجھ پر حق ہے، اور دوسرے انسانوں کے علاوہ انسان کی اپنی جان کا اس کے ایک ایک کا اس پر حق ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تیری جان کا تجھ پر حق ہے، تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خودکشی کرے یا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے یا اپنے آپ کو زخمی کرے، اور چونکہ رب کائنات کی ایک ایک چیز سے انسان کا تعلق ہے، اس لیے حیوانوں کو بھی انسان پر حقوق ہیں، جن کو ادا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جن کو ضائع کرنے والا اللہ کی نظر میں مغضوب ٹھہرتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص صرف اس لیے بخشا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی۔ ایک دوسرے شخص پر صرف اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھا اور اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ سسک کر مر گئی ہے۔ ایک اور شخص نے چیونٹی کو جلا دیا تھا، اس پر اس سے باز پرس ہوئی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جن مذہب نے، جس اسلام نے کافروں، حیوانوں اور درختوں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، کیا اس مذہب نے کلمہ گو مسلمان کے کچھ حقوق بھی بیان نہیں کیے ہوں گے؟ حالانکہ مسلمان تو دنیا میں توحید اور رسالت کا گواہ ہے، مسلمان تو قرآن و سنت کی امانت کا حامل ہے، مسلمان کا دل وہ مقدس ورق ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ تو اگر گدھے، گھوڑے اور کتے بلی کے حقوق ہیں تو کیا مسلمان کے حقوق نہیں ہوں گے؟ یقیناً مسلمان کے حقوق بھی ہیں، اور ان کو ادا کرنے کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ کتاب و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، اللہ اپنی شان غفاری سے کام لیتے ہوئے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دے، لیکن اگر مسلمانوں اور بندوں کے حقوق غصب کیے تو تلافی اور معافی کے بغیر بخشش نہیں ہو گئی۔ تو سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس شخص کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس نہ تو درم ہو اور نہ کوئی سامان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال اڑایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، اس کی نیکیاں ان تمام مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
سامعین محترم، حقوق العباد کا ہم خیال رکھیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اہم معاملہ ہے، اس کا ہم حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔